یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ یہ جو پلانٹ ہے نا، یہ جو دھرتی ہے، یہ کرہ ارضی ہے، یہ ان کی تھی. جہاں جنات ہوتے ہیں وہاں پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے جسم پہ ہلکا سا بھاری پن، وحشت اور رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. جس گھر میں سورہ بقرہ کی کیسٹ سی ڈی یا تلاوت کیجیے وہاں سے جن بھاگ جاتے ہیں. اور یہ شریر قوم ہے، خطرناک قوم ہے، ان کے ساتھ ہمیں پنگے نہیں لینے چاہیے. ان کے پنگے لینے چاہیے تو آپ کو طاقتور مضبوط ہونا چاہیے. کوئی ایسے ایریاز ہیں، کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ان کا ڈیرا زیادہ ہے؟ کیا بات، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. لاہور میں موتی مسجد بھری ہوئی ہے، باشی مسجد بھری ہوئی ہے، اور ہمارا جو باغ جناح ہے بھرا ہوا ہے، جہانگیر کا مقبرہ بھرا ہوا ہے، کامران کی دری بھری ہوئی ہے. دھاگا تھا پیلے رنگ کا شہنشاہ اجمیر کا، اور 2-3 چھلے تھے، اور ایک دو شاید کوئی انگوٹھی تھی، کیا چیز تھی. جیسے ہم نے شاپر رکھا ہے، ہم نے مڑ کے دیکھا شاپر گیا. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے تو بتا دیا کہ وہ لوگ جنات آتے ہیں یہاں پہ اور اس قسم کے ہوتے ہیں، اور وہ مسلم جن نہیں ہوتے، اور وہ بھی پورا تیاری کے ساتھ آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ اچھا، یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا کہ انسانی اس دنیا پہ وہ پہلے سے موجود تھے. یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ یہ جو پلانٹ ہے نا، یہ جو دھرتی ہے، یہ کرہ ارضی ہے، یہ ان کی تھی. ان کی تھی. ہمیں اللہ تعالیٰ نے مٹی اٹھائی، آسمان پہ تخلیق کیا، تخلیق کرنے کے بعد ہمیں ٹیسٹ کے طور پہ یہاں اتار دیا. یہاں ہم ٹیسٹ کی امتحان دینے آئے ہوئے نا. یہاں ہم نے مشکل تو رہنا نہیں، پھر اٹھا لینا جب مٹی نکل جانی ہے. جب یہاں پہ آ گئے تو پہلے تین غصہ یہ آ گیا کہ ہم یہاں پہ رہتے تھے، یہاں پہ آبادیاں بننی شروع ہو گئے، پلازا بننے شروع ہو گئے، سڑکیں بننی شروع ہو گئی. یہ انٹرفیئر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہماری لائف میں آ کے مداخلت کی. جیسے آپ نے بتایا کہ گھر بنانا ہے تو درخت کاٹ دی، درختوں پہ وہ لوگ رہ رہے تھے تو ان کو غصہ آ گیا. یہاں پہ میں ایک بات کلیئر کر دوں ہمارے دیکھنے والوں کو. ہمارا مقصد صرف اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اوائڈ کریں. جس گھر نے کبھی کوئی درخت کاٹے، اپنی ہسٹری دیکھ لے. اس درختوں کے پھل والے درختوں کے بعد، یا انگور کی بیل انتہا اس معاملے میں، کسی گھر میں انگور کی بیل لگی ہوئی تھی، آپ نے وہ کاٹ دی، یا کسی درخت لگے ہوئے آپ نے وہ درخت کاٹ دی. اس کے بعد اپنا انالیسس خود کریں. کتنے آپ کے گھروں میں مسائل آئے، کتنی ٹینشنیں آئیں، کتنی پرابلم آئی، کتنے آپ کے ساتھ رولے پڑے، یا پھر اور آپ کسی گھر میں کوئی خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے، انگور کی بیل بڑی وہ ان کی سینسٹیوٹی اس لیے میں ان پہ آئیں کہ کون کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ہاں، انگور کے پھلدار درخت سارے جو ہے، پھلدار درخت سارے، ہاں، پھلدار درخت نہیں کاٹنے سے پہلے اسے علاج بھی بتائیں گے. میں نے اس کا نیک ہستی مجھے ملتی پہلے کہ پھلدار درخت ہیں اور انگور کی بیل بھی تو پھلدار ہوئی. اگر آپ کاٹنا چاہتے ہیں تو 11 روٹیاں پکائیں. 11 روٹیاں اس کاٹنے سے پہلے اس بیل کے پاس، درخت کے پاس رکھیں، اور ساتھ کہیں کہ ہماری مجبوری، ہم یہ کل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں معاف کیا جائے، یا تم بھی اللہ کے مخلوق ہو، ہم بھی اللہ کے مخلوق ہوں، ہم آپ کا حق مانتے ہیں، آپ ہمیں تنگ نہ کریں. یہ ایک درویش نے مجھے کہا تھا. اگر 11 روٹی وہ صبح پڑی ہوتی ہیں، ویسے ہی کھانی انہیں کون سی ہے، ان کی خوراک تو کچھ اور ہے. تو ایسے یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے چلے تھے. یا پھر کسی اچھے معالج سے پہلے وہاں پہ کچھ ذکر کرا کے سورہ بقرہ لگا کے ان کو پہلے اس کو نکال دیں. ویسے اگر آپ کرتے ہیں تو اس کے نقصان زیادہ. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم ایلین ہیں. ایک منٹ، یہ زیادہ انٹرسٹنگ چیز آ گئی. اب وہ بھی انٹرسٹنگ ہے، لیکن اب آپ کو اگر میں کہوں کہ آپ سے ریکویسٹ کروں کہ جی یہ جو ہے وہ ہم نے یہ بیل کاٹنی ہے یا درخت کاٹنا ہے، تو آپ کو پتا چل جائے کہ اس پہ ہے یا نہیں ہے. بڑا اچھا آپ سے سوال کیا. یہ گھر والوں کو پتا ہوتا ہے. جہاں جنات ہوتے ہیں نا، ابھی جو دیکھنا کہوں، جہاں جنات ہوتے ہیں وہاں پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے جسم پہ ہلکا سا بھاری پن، وحشت اور رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. ایک یا گھر والے مکینوں کو پتا ہوتا ہے کہ بعض کا چیز گم ہوتی ہے، چیز آتی ہے، چیز نہیں آتی، یا بغیر وجہ کے گھر میں بیماری پریشانی گھر والے اکثر مکینوں کو پتا ہوتا ہے. اب ہم مان لیتے ہیں کسی کو پتا ہے، کسی کو نہیں پتا ہے. آپ نے کرنا ہے، اس کا حل بھی بتاتے ہیں. آپ اگر وہاں پہ 3 دن لگاتار سورہ طارق باواز 101 بار پڑھ دیں، یہ وہاں سے چلے جاتے ہیں. ایک طریقہ. یا پھر اگر آپ سورہ ہربل گوگل لیں، 5 تولہ، اس پہ سورہ یونس اور سورہ طہ کے ساتھ سورہ مومنون کی سورہ یونس سورہ طہ 1 بار پڑھنی ہے، سورہ مومنون کی آخری 4 آیات 11 بار پڑھنی ہے. اس کے بعد یہ 7 پڑیاں بنا کے روزانہ وہاں ایک دھونی دیتے ہیں گھر کے مختلف کونے میں، پھر بھی چلے جاتے ہیں. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سے بڑا قول اس دنیا تاریخ میں ہے ہی کوئی نہیں. جس گھر میں سورہ بقرہ کی کیسٹ سی ڈی یا تلاوت کیجیے وہاں سے جن بھاگ جاتے ہیں. اللہ اکبر. جو تیسرا یا رقیبو یا حفیظو، گھر کے مکین اگر تواتر سے 3 تسبیحاں، 5 تسبیحاں، 11 تسبیحاں پڑھتے ہیں
تو وہاں سے بھی چلے جاتے ہیں کہ جس گھر میں یا رقیبوں یا حفیظوں کا اورا بننا شروع ہو جائے ان کو سے وحشت ہوتی ہے, جلن ہوتی ہے, اس یہ ہوتا ہے. تو اگر آپ اس شک میں پڑے ہی نہ کہ ہیں کہ نہیں, آپ یہ طریقہ بتایا کہ کریں, سورہ بقرہ لگائیں, سورہ طارق پڑھ لیں, یا رقیبوں یا حفیظوں پڑھیں. اگر آپ روٹیاں بعد کچھ کہیں گے یہ شرک ہے, یہ فلاں شرک, اس میں نہیں ہے. ہم صرف ان کے وہ اللہ کی مخلوق ہے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کہ یار یہ ہم توشہ رکھتے ہیں آپ کا, یہ قبول فرمائے, ایک اچھا خیر سے گالی کا. یا میں ایک اور بات کلیئر کر دوں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم جن جلا دیں. میں جلانے کے خلاف ہوں. کیوں خلاف ہوں؟ میں اکثر ان سے مذاکرات کرتا ہوں. اللہ اکبر. مذاکرات کرتا ہوں ان کے ساتھ, جانے دو, چھوڑو پر یہ, کیونکہ اگر آپ نے ان کے ساتھ پنگا لیا, ان کی 2-4 بندوں کو مار دیا ہے, تو ان کی عمریں بہت لمبی ہیں. ہاں تو وہ تو آپ کی اگلی میں نسلوں 40-50 سال بعد گیا یا میرے گھر والوں کو تنگ کر گیا. اس میں یہاں میں ایک مثال دوں گا. ان کو پتہ بھی نہیں ہونا کہ ہوا کیا ہے. میرے تایا جی عبد الرحمان صاحب تھے, 110 سال کی عمر میں فوج پہ کہا تھا, جنہوں نے بتا دیا ماجی میں فوت ہونا ہے. جی 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 پیچھے ہم نے پروگرام کرایا تھا. وہ انہوں نے پتہ کیا ایک دن ان کے پاس جن تھا, ان کی تاثیر کیا تھی, کسی گمشدہ چیز انہوں نے پرات رکھ دی اور نیچے سے مل جانی. گمشدہ بچہ کمرے کے اندر کڈی تالا لگانا, اندر سے نکال لینا. لوگ کہتے تھے یہ بڑا پہنچا ہوا ہے. ایک تو 1.25 کروڑ کے عمل بھی تھے. وہ کہتے تھے میرے پاس جن ہے, یہ سارے کام وہ کرتا ہے. لیکن جب بوڑھے ہوئے, مجھے تایا کا بیٹا کہتا ہے کہ ایک دن باہر مجھے لے گئے, وہاں انہوں نے پڑھائی کی. پڑھائی کرنے کے بعد بہت وہ جو گولا چلتا وہ آیا, تو اسے کہتے میں نے تمہیں آزاد کیا, آج کے بعد تم نے میرے یا میرے خاندان کے پاس نہیں آنا. انہیں اس کی طاقت کا پتہ تھا. یہ تو رخصت ہو جائیں گے. وہ بڑے ہو گئے. ان کا اس کے لیے بعض اوقات کچھ ایسے, کچھ لوگ حمزات کے بڑے شوقین ہیں, کچھ لوگ جنات کے بڑے شوقین ہیں, کچھ لوگ شوق بھی ہوتے ہیں لوگوں کو. بڑو ایک قوم ہے. آپ عرفان بھی حیران ہو جائیں گے, جس طرح ہیروئن کا نشہ نہیں ہے نا, جس کو عملیات کا غیر مری قوتوں کو طاقت کا اصول ہے نا, طاقت تھا کہ میرے پاس طاقت آ جائے گی, وہ ہمیشہ اٹریکٹ کرتی ہے طاقت. اس میں لاجک کیا ہے؟ میں لوگوں کو اپنا غلام بناؤں, میں اپنی مرضی کے کھیل کھیلوں, میں اپنی مرضی کی چیزیں حاصل کروں. طاقت کا اصول ہے, طاقت کا, شہرت کا, اور بلے بلے پیر بن جاؤں. تو جب ان کی خواہش ہوتی ہے نا کہ میں ایسی طاقت حاصل کروں, لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی عمریں لمبی, یہ طاقتور لوگ ہیں, ان کے ساتھ پھر ساتھ ریاضت مجاہدے کرنے پڑتے ہیں روزانہ, مسلسل, خاص روزانہ اپنی شیلڈ اسٹرانگ رکھنے کے لیے ایک خاص عبادت ریاضت مجاہدے کرنے, کیونکہ یہ لوگ شیلڈ پہ اٹیک کریں گے. یا میں اپنے دوست کا والا دوں, حکیم صاحب ہے وہاں, انہیں بڑا شوق تھا کہ میں نے حمزاد پکڑنا. حمزاد انہوں نے پکڑ لیا کسی طرح سے. حمزاد وہ ہمارے ساتھ جن ہے, جس کو قریر بھی کہتے ہیں, قربان بھی کہتے ہیں, نام ان کے مختلف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی انسان پیدا تو اس کے ساتھ اس کا ایک جن پیدا جس کو حمزاد کہا جاتا ہے. تسخیر کر لیا اس بڑی بلے بلے, اس کی 5-7 سال کے 3 سال اس نے چلایا. لاکھوں کا مجمع ہجوم. حمزاد جو بندہ آ رہا ہے, تم یہ کھا کے آئے ہو, تم یہ پی کے آئے ہو, تمہارا بیک گراؤنڈ یہ, تمہارا آگا, تمہاری جیب میں اتنے پیسے, فلاں فلاں فلاں. بندے پاگل, بندے عاشق اس کے. بڑا ایک دن میرے پاس نا, جب شادی ہوئی نا, شادی ہونے کے میں نے شادی کے 2 دن بعد میں ولیمے پہ اس کے پاس گیا نا, مجھے کہتا جی ساری بادشاہی میری لوٹی گئی. میں کہا بادشاہی, میں کیا ہوا؟ کہتا آپ کو پتا میرے ساتھ پروفیسر صاحب کیا ہوا؟ کہتا جب میں واش روم والے دن, جب واش روم کرا, یہ میری شادی کی برات تھی نا, میں واش روم میں گیا تو میرے سامنے آیا, کہتا آج کے بعد یہ ہوگا, تو باہر ہوئے گا, میں تیری بیوی کے پاس ہوگا. جتنا تم نے کھیلنا تھا کھیل لیا, میری باری. کیونکہ تو نے معاہدہ کرتے وقت یہ شرط نہیں رکھی تھی. جب بھی آپ عملیات کرتے ہیں, چاہے کسی جن کا کرتے ہیں, کسی موکل کرتے ہیں, کسی امزاد کرتے ہیں, استاد کیا سکھاتا ہے کہ اس کے ساتھ جو کال قرار کرنا, جو عہد نامہ کرنا, اس میں وہ شرطیں رکھنی ہیں جو تم پوری کر سکو. مثلا آپ سے پتہ کہے گا آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے, آپ ایسا سچویشن بنے گی نماز چھوٹ جائے گی آپ سے. آپ نے امرود نہیں کھانا, ایسا سچویشن, ایک بندہ میرے پاس آ گیا, اس کو کہتا ہے امرود کے کھانے پہ میں نے شرط رکھی تھی کہ امرود نہیں کھانا, اور مجھے ابھی بھی یاد, اس نے پلان کے تحت مجھے امرود کا ایک دانہ میرے اندر گیا, انہوں نے کہا جی تو کھا لے امرود. ان کی چلاک قوم ہے, اس میں عہد نامہ بڑا ضروری ہے ہمارا. پھر ہم ٹاپک سے ہٹ جائیں گے. ان کے ساتھ قوم, ایک شریر قوم ہے, خطرناک قوم ہے, ان کے ساتھ ہمیں پنگے نہیں لینے چاہیے. پنگے لینے چاہیے تو آپ کو طاقتور مضبوط ہونا چاہیے. بڑا مشکل کام ہے. اچھا ہم باقی دنیا میں تو نہیں جاتے کہ ہم لاہور کی بات کریں, تو کوئی ایسے ایریاز ہیں, کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ان کا ڈیرا زیادہ ہے؟ کیا بات, بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. لاہور میں موتی مسجد بھری ہوئی ہے, باشی مسجد بھری ہوئی ہے, اور ہمارا جو باغ جناح ہے بھرا ہوا ہے, جہانگیر کا مقبرہ بھرا ہوا ہے, کامران کی دری بھری ہوئی ہے, اور عشرے کی جو جیل ہے یہاں پہ شمشان کا ہندو جنات سب سے زیادہ یہاں پہ ہے. اور آپ نے بات کر دی کہ یہ ہندو جنات یہاں پہ, یہ مختلف قبائل ان کی لڑائی جھگڑے, پیچھے ان کی بڑی تاریخی جنگ ہوئی تھی. مجھے انہی میں سے درویش بتا رہے تھے کہ جنات کی جنگ ان کے آپس میں جنگ, ایک لڑکی تھی مقبرے جہانگیر پہ, مقبرے جنگ پہ سمرن اس کا نام تھا. تو یہاں پہ نا وہ وہاں تھی, تو اب جو ہے نا وہاں پہ شاہی قلعے کا جنات, ایک امیدوار ان کا تھا
اور ایک امیدوار جو ہمارا یہ باغ جناح کا یہاں پہ تھا، ان کا کلیش جب ہوا نا تو وہ لڑکی، وہ جو فیمل جنی تھی، اس نے ووٹ ڈال دیا باغ جناح والے بندے کے ہاتھ میں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. وہ جو تھا ادھر جو ہمارے جو ادھر یہ الگ قبیلے ہیں، باچے مسجد کا الگ قبیلہ ہے، قبائلی سسٹم، اس میں یہ ادھر قبائلی سسٹم، دوسرا ہے جناب باغ کا الگ قبائلی سسٹم میں موو بھی کرتے ہیں. اچھا یہاں وہ ان کی لڑائی چلتی رہی بڑا عرصہ، پھر دو بزرگوں نے ان میں صلح کرائی، جو باغ جناح میں بزرگ ہیں، دو جنات بزرگوں نے یا مسلمان بزرگوں نے، مسلمان درویشوں نے، جو جن کا وہاں پہ مقبرہ بھی ہے. یہاں پہ آپ ایک ہمارے دیکھنے والوں کے نالج کے لیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد ہے، یہ سفر کرتے ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے، مکہ مدینہ جانے سے پہلے ان کو بھی کارڈ لینا پڑتا ہے. اللہ اکبر. مجھے بعض کا میرے پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے اندر جن کے ساتھ فیمل جنیوں کا ان کی دوستی ہے یا پیار ہے، جب ان کے اندر حاضری ہوتی ہیں تو وہ پہلی نعت ہی شروع کرتی ہیں، مینو مدینے دا کارڈ نہ ملیا، مینو مدینے دا میں کارڈ کرنے دعا کرو، یعنی اجازت نامہ چاہیے. ہاں وہاں کے اگر یہ سارے چلے جائیں گے تو وہاں نظم و ضبط خراب ہو جائے گا نا. اسی طرح ایک دفعہ میرے ساتھ بڑا خوبصورت واقعہ ہوا. میں گیا اجمیر شریف سلام کرنے، جب سلام کیا نا وہاں پہ، تو وہاں میں نا اس کے بعد جامع مسجد دلی میں نا بڑے سے نوادرات پڑے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک بہت سے نوادرات. میں وہاں بیٹھا تو وہاں پہ انہوں نے ہمیں سارے نوادرات دکھائے جامع مسجد دلی میں. تو میں باہر نکلا تو ایک بندہ میرے پاس آیا تو کہتا ہے جی آپ پاکستان سے آئے ہیں؟ میں کہ جی ہاں پاکستان سے آیا ہوں. تو کہتا ہے جی آپ نا یہ ایک شاپر ہے، یہ آپ نے نا باشی مسجد میں دینا ہے جا کے. اچھا میں کہا جی باشی مسجد کس کو دینا ہے؟ کہتا آپ نے جو باشی مسجد کا جو مشرقی ہے نا، مشرقی جو مینار ہے، مینار کے اوپر چڑھنا، اور چڑھنے کے بعد آپ نے نا وہاں رکھ کے کہنا جی آپ کی چیز آ گئی ہے، یہ عبد الکریم نے بھیجی ہے، عبد الکریم نے بھیجی ہے، اور عبد الرحیم صاحب یہ آپ کو دے دی ہے. مجھے سمجھ نہیں کیا بات ہے. میں کہا وہ مینار پہ کرتا ہوگا. میں مڑ کے دیکھا بندہ گیا، لفافہ توڑے ہاتھ. مجھے سمجھ آ گئی یہ کہ ایک اور چیز ہے، یہ سارا کھپ پیا اور ہے. تو میں یہاں پہ آپ دیکھنے والے یہ سوال کہیں گے کہ وہ جو وہ جب میں چیز پاکستان آیا، پاکستان کے میری ایکسائٹمنٹ ضرور تھی، اور ایکسائٹمنٹ زیادہ یہ تھی جب میں رکھوں گا یہ غائب ہوتی ہے کہ نہیں. اچھا وہ چیز لے کے آیا، شاپر میں لیا، اس میں پیلے رنگ کا دھاگا ہوتا ہے، شہنشاہ اجمیر خواجہ محمد الدین چشتی میری خود بڑی قیمت وہ تھا. اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ پھر ادھر خواجہ قطب الدین بختیار کے رحمۃ اللہ کچھ چھلے تھے، جو بات اس کی مجھے یاد آ رہی ہے، وہ نوادرات تھے. اب کچھ لوگ کہیں گے انہوں نے اس کو کیا کرنا ہے، ان بزرگوں کی عقیدت، ان جنوں کی عقیدت ایسے ہی ہے، اسی طرح دیوانے ڈائی ہارٹ ہے، ڈائی ہارٹ ان کے لیے. پاکستان میں آ گیا، پاکستان آنے کے بعد باجی مسجد انہوں نے کہا کہ یہاں تو بند کیا ہوا، وہ اوپر سے نہیں جا سکتے. میں نے محکمہ اوقاف والوں سے ریکویسٹ کی یار میں نے جانا اوپر. میں جب چڑھا نا تو جو انہوں نے مجھے بتایا تھا، یہ یقین کرے کہ میں نے جا کے چیز رکھی، اور میں نے کہا جی عبد الرحیم صاحب پتہ نہیں آپ ہیں یا نہیں ہیں، عبد الکریم صاحب نے آپ کے لیے گفٹ بھیجا ہے. میں نے رکھا، میں واپس مڑ کے دیکھا گیا. یعنی کہ اچھا یہاں اپنے دیکھنے والوں کو میں ایک اور کلیئر کر دوں بات، میں کیونکہ کوشچن بڑے کرتے ہیں. اب سمجھ آ گئی وہ دونوں جن تھے. نہیں ٹریولنگ کی بات ہو رہی، جن خود جا کے نہیں لا سکتے. لیکن وہ مجھے یہ لگتا ہے جو مجھے بعد میں سمجھ آئی، کسی میں بزرگ سے پوچھا، درویش سے میرے اللہ تعالیٰ صاحب بڑے نیک آدمی تھے، کون تھے. میں نے اس سے پوچھا کہ بابا جی یہ کیا واقعہ ہوا؟ کہنے لگا کہ ان کی نا ان کو اگر اس جو لینے والا ریسیور جن تھا، اگر تو وہ یا چلا کاٹ رہا تھا 2 سال کا، 5 سال کا، 10 سال کا، اس کی شرط تھی یہاں سے نہیں ہلنا. ایک یا بعض اوقات موومنٹ کے لیے ان کو بھی اجازت نامہ لینا پڑتا ہے، یا بعض لوگوں کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے، 12 سال رہنا، 6 سال رہنا، 8 سال رہنا، فلاں سال رہنا ہے، یہ رہتے ہیں، ان کی ڈیوٹی لگی ہوگی. تو اس کے میں یہاں جب آیا، مجھے ابھی بھی یاد ہے، میں گیا تو میرے ساتھ میرا دوست بھی عمل کو معیار تھا، کہتا سارے وہ بھی ایکسائٹڈ، میں وہ میرے ساتھ گیا ہوا تھا، کہتے بٹ صاحب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ جو چیز آئی ہے کیا ہوتی ہے، یہ چیز غائب. اس میں دھاگا تھا پیلے رنگ کا شہنشاہ اجمیر کا، اور 2-3 چھلے تھے، اور ایک دو شاید کوئی انگوٹھی تھی، کیا چیز تھی. جیسے ہم نے شاپر رکھا ہے، ہم نے مڑ کے دیکھا شاپر غائب.